بسم اللہ الرحمن ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام۔ نسل انسانی کے مورث اعلیٰ کا اسم گرامی حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ قرآن مجید میں آپ کو بشر اور انسان سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ آپ کا نام مبارک آدم کیوں رکھا گیا، اس کے بارے میں حضرت ابن عباس، حضرت سعید بن جبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایت ہے، انما سمی آدم لأنہ خلق من عدیم الارض۔ آپ کا مبارک نام آدم اس لیے رکھا گیا کیونکہ آپ کی تخلیق زمین کی سطح کی مٹی سے ہوئی تھی۔ آپ کے بھول جانے کی وجہ سے آپ کو انسان کے نام سے یاد کیا گیا۔ گندم کو رنگت کی وجہ سے بھی آپ کو آدم کہا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے رجل آدم ای اسمر، گندم گو شخص۔ مختلف عناصر اور متفرق قوی پر مشتمل ہونے کی وجہ سے بھی حضرت آدم کو آدم کہا جاتا ہے۔ دیگر جیسے جانوروں کی جلد پر اون یا بال ہوتی ہے، جبکہ انسان کی ظاہری جلد بالکل عیاں ہوتی ہے، اس لیے اسے بشر کہا جاتا ہے۔ بعض علماء کرام نے فرمایا ہے انسان کو بشر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دستے قدرت سے تخلیق فرمایا۔ دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو البشر ہے، جبکہ جنت میں ابو محمد کنیت تھی۔ اہل جنت میں سے ہر ایک کو اس کے نام سے پکارا جائے گا، مگر حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں بھی ابو محمد سے یاد کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل فرشتوں کو اس کے بارے میں آگاہ فرمایا۔ قرآن پاک کی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 30، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں ایک نائب مقرر کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارادہ کے بارے میں جب فرشتوں کو آگاہ کیا، اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف آراء لکھی ہیں۔ انسان کی عظمت اشکار کرنے کے لیے اللہ رب العزت اپنے ارادہ سے آگاہ فرما کر عظمت انسانی کو عیاں فرمانا چاہتا تھا۔ جس طرح انسان کوئی شاہکار بنانا چاہتا ہے تو پہلے لوگوں کو اپنے ارادہ سے آگاہ کرتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق سے قبل ہی خلیفہ کے لقب سے یاد فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا وشاورہم فی الامر، آپ ان سے امور میں مشورہ فرمائیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرشتوں سے مشورہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ اکرام سے مشورہ کرنے کا حکم بھی دیا تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں اور اپنے معاملات میں ایک دوسرے سے مشورہ کیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے مجھ سے میری امت کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اپنا خلیفہ مقرر کیا تاکہ زمین میں بسنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور فیصلوں کی رہنمائی کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو لے کے جانے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے مراتب انہیں عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مقرر کیے۔ اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بندے چونکہ اس کا فیض بغیر کسی واسطے کے قبول نہیں کرتے، اسی لیے اس نے اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ہر نبی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے۔ یہاں پر ایک قابل ذکر بات یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو خلیفہ کے بارے میں آگاہ فرمایا تو ملائکہ نے کہا، عرض کی، فرشتے کہنے لگے کیا آپ مقرر کرتے ہیں زمین میں جو فساد برپا کرے گا اس میں اور خون ریزہ کرے گا، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور آپ کی حمد کے ساتھ اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں کیا حکمت ہے اس سے صرف میں آگاہ ہوں۔ مجھے علم ہے کہ اس کی اولاد میں ایسے انبیاء کرام، اولیاء، صالحاء، عظام پیدا ہوں گے جو میری اطاعت بجا لائیں گے، اور اولاد آدم گناہ کرے گی میں اس پر قلم عفو پھیر دوں گا۔ نیز میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم میں ایک ایسا لعین بھی موجود ہے جو میری نافرمانی کرے گا۔ یہ اشارہ تھا شیطان مردود کی طرف۔ یہاں پر یہ قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہی کیوں فرمائی، جبکہ وہ انہیں کسی اور مادے سے بھی تخلیق کرنے پر قادر تھا۔ حکماء نے اس کی بہت ساری وجوہات لکھی ہیں تاکہ انسان میں عاجزی اور انکساری کا عنصر پایا جا سکے، تاکہ انسان ستار اور پردہ پوش ہو، تاکہ زمین کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہو کیونکہ اسے آخرکار خلافت عرضی کے لیے تخلیق کیا جانا تھا۔ اسی طرح خالق اکبر نے اپنی قدرت کا اظہار کیا، اس نے شیاطین کو آگ سے، ملائکہ کو ہوا سے اور انسان کو مٹی سے تخلیق کیا، پھر انسان کو محبت، معرفت، نور اور ہدایت سے نوازا، آسمان کو سمندروں کے پانی کی امواج سے تخلیق کیا،
انسان کو مٹی سے اس لیے بنایا تاکہ وہ شہوت، غضب اور حرص کی آگ بجھا سکے۔ یہ وہ آتشیں ہیں جو صرف پانی سے بجھتی ہیں۔ اکابر صوفیاء کے نزدیک مسلم ہے کہ سورج کی تپش کو جس طرح زمین برداشت کرتی ہے، اس طرح کوئی دوسری چیز برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ جتنی کثیف زمین ہے دوسری مخلوق اتنی کثیف نہیں ہے۔ اسی طرح تجلی ذات کو صرف مٹی کا عنصر ہی برداشت کر سکتا ہے اور کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتا۔ دوسری تمام اشیاء اپنی کثافت کے اعتبار سے صفاتی تجلیات برداشت کر سکتی ہیں۔ عالمی امر کے لطائف کے لیے صرف تجلیات ذلیہ کا حصہ ہے۔ انسان چونکہ لطائف عشرہ سے مرکب ہے جو عالم کبیر کے اجزاء ہیں، انسان کے علاوہ کسی چیز میں یہ اجزاء مجتمع نہیں ہو سکتے، یعنی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے انسان ہی خلافت کا اہل اور اس کی اس امانت کو اٹھانے کے قابل تھا جسے اور کوئی مخلوق نہ اٹھا سکی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام روئے زمین سے لی گئی ایک مشت خاک سے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد زمین کے موافق پیدا ہوئی۔ کوئی سخت مزاج ہے، کوئی خوش مزاج ہے، کوئی معتدل طبیعت کا ہے، ان میں سے کوئی سفید ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی سیاہ ہے اور کوئی سانولا، کوئی برا ہے، کوئی نیک ہے، کوئی ملی جلی طبیعت رکھتا ہے۔ چنانچہ بہت سارے صحابہ کرام سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تاکہ مٹی لے کے آئیں، جب آپ زمین پر آئے تو زمین نے عرض کی کہ میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ تم مجھ سے کچھ کم کرو یا مجھے عیب لگاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس آ گئے، مٹی نہ لی۔ بارگاہ الہی میں عرض کی، الہی زمین نے تیری پناہ کا سوال کیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا، اسے مٹی نہ لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، زمین انہیں دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے لگی، انہوں نے بھی اسے چھوڑ دیا، وہ واپس لوٹ گئے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرح عرضے نہ ہوئے، اس نے تیری پناہ طلب کی تو میں نے اس سے تعارض نہ کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو زمین پر بھیجا تو زمین اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے لگی، لیکن فرشتہ اجل نے کہا اللہ کی پناہ کہ میں واپس لوٹ جاؤں اور اللہ تعالیٰ کا حکم نہ بجا لاؤں۔ انہوں نے تمام زمین سے مٹی لی، اسے آپس میں ملا دیا۔ یہ مٹی مختلف جگہوں سے لی گئی تھی، کچھ سرخ تھی، کچھ سفید تھی، اسی لیے اولاد آدم کی رنگت مختلف ہے، اور اسی لیے حضرت اسرائیل بنو آدم کی ارواح کو قبض کرنے پر مأمور بھی ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین سے فرمایا، میں تو اس سے ایک مخلوق بنانے لگا ہوں، اس میں سے جو میرے فرما بردار ہوں گے میں انہیں جنت میں داخل کروں گا، جو گناہ گار ہوں گے انہیں جہنم کے سپرد کروں گا۔ زمین عرض گزار ہوئی، باری تعالیٰ مجھ سے پیدا ہونے والی مخلوق جہنم کی آگ میں جائے گی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر اتنا زمین روئی کہ اس کے رونے سے چشمے جاری ہو گئے، جو تا روز حشر اسی طرح روا رہیں گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب مٹی لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسے صفا اور مروہ کے پاس رکھ دو۔ پھر ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ اسے مختلف پانیوں سے گارا بنائیں۔ پھر اس پر 40 روز تک بارش ہوتی رہی، 39 روز غم و رنج کا پانی برستا رہا، ایک دن خوشی کا ابر برسا۔ اسی لیے انسان کو اکثر رنج و غم کا سامنا رہتا ہے اور خوشی کم ملتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دستے قدرت سے تخلیق کیا تاکہ وہ تکبر نہ کریں۔ انسان 2 مختلف چیزوں کا مرکب ہے، جسم اور روح۔ چنانچہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے ایک ہاتھ سے اس کے ظاہری جسم کو اور دوسرے ہاتھ سے اس کے باطن کو تخلیق فرمایا۔ ملائکہ اس قدرت کا شاہکار دیکھ کر حیران رہ گئے، انہوں نے اتنی حسین اور خوبصورت شکل پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ ادھر ابلیس کو بھی اس کی خبر ہو چکی تھی، ابھی تک وہ مردود نہیں ہوا تھا، وہ بھی اس قالب کو دیکھنے کے لیے آیا، جسم کے ارد گرد گھوما، پھر تعجب کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ ایک خلی جسم ہے، اس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، اس کی کمزوری کا حال یہ ہے کہ اگر وہ بھوکا ہو تو گر پڑے، اگر خوب سیر ہو تو چل نہ سکے، اس خالی جسم سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ ہاں، اس کے سینے کے بائیں طرف ایک بند کوٹھڑی ہے، یہ خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے، شاید یہی وہ لطیفہ ربانی ہو جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہوا۔
پھر ابلیس ملائکہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا اگر تمہیں اس پر فضیلت دی جائے اور تمہیں اس کی اطاعت کا حکم دیا جائے تو تم کیا کرو گے؟ ملائکہ نے کہا ہم اپنے رب کی اطاعت کریں گے۔ ابلیس نے دل میں کہا اگر میں اس پر مسلط ہوا تو اسے ہلاک کر دوں گا، اگر اسے مجھ پر غالب کیا گیا تو میں اس کی نافرمانی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ ہجر آیت نمبر 4، اور بلا شبہ ہم نے پیدا کیا انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو پہلے سیاہ بدبودار گارا تھی۔ اسی طرح سورہ ہجر میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں اے محبوب یاد فرماؤ جب آپ کے رب نے کہا تھا فرشتوں کو میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو کھنکھناتی مٹی سے جو پہلے سیاہ بدبودار کیچڑ تھی، تو جب میں نے اسے درست فرما دوں اور پھونک دوں اس میں خاص روح اپنی طرف سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اے حبیب یاد فرمائیے جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو کیچڑ سے، بس میں جب اس کو سنوار دوں اور پھونک دوں اس میں اپنی طرف سے خاص روح۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک اب تیار ہو چکا تھا اور خاص روح بھی پاس کھڑی تھی۔ اللہ رب العزت نے روح کو حکم فرمایا اس عالم میں داخل ہو جا۔ روح نورانی مخلوق تھی، جسم ظلمت سے لبریز تھا۔ جسم کو تنگ و تاریک دیکھ کر روح اندر جانے سے ہچکچائی۔ اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبین آدم میں رکھنے کا حکم دیا۔ جب روح نے نور محمدی دیکھا تو جسم میں داخل ہونے لگی۔ جب روح سر تک پہنچی تو آپ کو چھینک آئی۔ جب روح مبارک زبان تک پہنچی تو آپ نے الحمدللہ کہا۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے یرحمک اللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابو محمد میں نے تمہیں اپنی حمد کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ روح سارے جسم مبارک میں سرایت کر جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آدم ملائکہ کے اس گروہ کے پاس جاؤ اور انہیں سلام کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام ملائکہ کی جانب گئے، انہیں کہا السلام علیکم۔ ملائکہ نے آپ کو یوں جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا باہمی سلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا آدم ان میں سے منتخب کر لو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی میں نے اپنے رب تعالیٰ کا دایاں دست قدرت پسند کر لیا ہے۔ اللہ رب العزت کے دونوں دائیں ہی ہاتھ ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنا دست قدرت پھیلایا، اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد نظر آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد ہیں۔ ہر انسان کی عمر بھی مرقوم تھی، ان میں سے ایک حسن کا پیکر بھی تھی، اس کی عمر 40 برس مرقوم تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا بیٹا داؤد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا اس کی عمر میں اضافہ فرما دے۔ حضرت یزداں نے فرمایا اس کی عمر یہی لکھ دی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی میں اپنی عمر کے 60 برس اسے عطا کرتا ہوں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا حسین جمیل پیکر تیار ہو گیا، اس میں خاص روح پھونک دی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی دولت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے سورہ بقرہ کی 31 نمبر آیت، اور اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا آدم کو تمام اشیاء کے نام، پھر پیش کیا انہیں فرشتوں کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کن علوم سے نوازا، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام رازی نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کی صفات اور خصوصیات عطا فرمائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نور علم سے مزین کر دیا گیا، وہی اشیاء فرشتوں کے سامنے رکھ دی گئیں، انہیں ان کے نام بتانے کا حکم دیا گیا، مگر فرشتوں نے عاجزی کا اظہار کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو ان اشیاء کے نام بتانے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عطا کیے ہوئے علم سے ان کے نام فوراً بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا آدم کو تمام اشیاء کے نام، پھر پیش کیا انہیں فرشتوں کے سامنے اور فرمایا بتاؤ تو مجھے نام ان چیزوں کے اگر تم سچے ہو۔ عرض کرنے لگے ہر عیب سے پاک تو ہی ہے،
کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ فرمایا اے آدم بتاؤ انہیں ان چیزوں کے نام۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دی فرشتوں کو ان کے نام تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے کہ میں خوب جانتا ہوں سب چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں اور زمین کی، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کن علوم سے نوازا؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام راضی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کی صفات اور خصوصیات کا علم عطا فرما دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان تمام زبانوں کا علم سکھا دیا جو بنو آدم علیہ السلام نے مختلف علاقوں میں بولنا تھیں، مثلاً عربی زبان، فارسی اور رومی وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام موسمیات کا علم بھی دے دیا تھا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ما کانا اور ما یکون کا علم عطا فرما دیا تھا، تمام زبانوں کے علم سے نوازا تھا، تمام ملائکوں کے نام بتا دیے تھے، ستاروں کے نام بتا دیے تھے، اسماء الہیہ کا علم عطا کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد علامہ سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یوں گہر افشانی کرتے ہیں، میرے نزدیک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر وہ علم عطا فرما دیا تھا منصب خلافت جس کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام اشیاء علویہ، سفلیہ اور ارضیہ کا علم عطا فرما دیا تھا۔ روح البیان میں ہے اللہ تعالیٰ نے تمام اسماء کا علم حضرت آدم علیہ السلام کے قلم انور میں الہام کر دیا تھا، پھر وہ علم آپ کی زبان پر جاری ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام تمام موسمیات کے ہر زبان میں نام جان گئے، تمام اجناس کا علم عطا کر دیا گیا، مثلاً یہ گھوڑا ہے، یہ گدھا ہے وغیرہ۔ اس کے دینی اور دنیاوی فوائد یہ ہیں، تمام ملائکہ کے نام اور آپ کی تمام اولاد کے نام سکھا دیے گئے، تمام حیوانات، جمادات، ہر قسم کی صنعت، شہروں اور بستیوں کے نام، چرند پرند اور درختوں کے نام، روز حشر تک پیدا ہونے والی ہر چیز کے نام، کھانے پینے کی اشیاء کے نام، جنت میں موجود ہر نعمت کا نام، ہر شے، چھوٹے بڑے پیالے کا نام بھی بتا دیا گیا، تمام حرفوں اور پیشوں کا علم بھی عطا کر دیا گیا۔ تفسیر مظہری میں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام بتا دیا، حتیٰ کہ پیالے اور پلیٹ کا نام بھی۔ بعض علماء نے فرمایا وہ سب کچھ سکھا دیا جو ہو چکا تھا اور جو قیامت تک ہوگا۔ میرے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام اسماء الہیہ سکھا دیے تھے۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ اسماء الہیہ تو غیر متناہی ہے، پھر انسانی علم ان کا احاطہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم اجمالی طور پر عطا فرمایا تھا۔ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ معیت حاصل ہو گئی تو انہیں اللہ تعالیٰ کے ہر اسم اور ہر صفت کے ساتھ مناسبت تامہ حاصل ہو گئی۔ اس طرح کہ جب بھی کسی اسم یا صفت کی طرف متوجہ ہوتے تو وہ اسم یا صفت آپ کے لیے روشن ہو جاتی، جیسا کسی شخص کو کسی علم کا ملکہ حاصل ہوتا ہے تو وہ جب کسی مسئلہ کی طرف متوجہ ہوتے تو وہ مسئلہ اس کے ذہن میں حاضر ہوتا۔ علم تفصیلی میری مراد نہیں تاکہ کوئی اعتراض وارد نہ ہو۔ اگر سوال کیا جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ کی تعلیم دینے کی وجہ سے بتائے، اگر فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے جاتے تو وہ بھی اس طرح بتا دیتے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مختلف اجزاء اور متضاد قوتوں کو ملا کر بنایا تھا، اسی وجہ سے وہ معقولات، محسوسات، متخیلات اور موہمات کے ادراک کی صلاحیت رکھتے تھے۔ فرشتوں میں یہ صلاحیت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کے حقائق، خواص، اسماء، علوم کے قواعد اور مختلف صنعتوں کے قوانین تعلیم فرمائے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے علم کی یہ کیفیت ہے تو سید بنی آدم خلیفۃ اللہ فی العالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم و معارف کا کیا کہنا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو نور علم سے مزین کر دیا گیا، وہی اشیاء فرشتوں کے سامنے رکھ دی گئیں، انہیں ان کے نام بتانے کا حکم دیا گیا مگر فرشتوں نے عاجزی کا اظہار کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو ان اشیاء کے نام بتانے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے خدا داد علم سے ان کے نام بتا دیے۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ، اور اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے آدم کو تمام اشیاء کے نام، پھر پیش کیا انہیں فرشتوں کے سامنے اور فرمایا بتاؤ تو مجھے نام ان چیزوں کے اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ عرض کرنے لگے ہر عیب سے پاک تو ہی ہے، کچھ علم نہیں ہمیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ فرمایا اے آدم بتاؤ انہیں ان چیزوں کے نام۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیے فرشتوں کو ان کے نام تو اللہ نے فرمایا کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے کہ میں خوب جانتا ہوں سب چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں اور زمین کی، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔